بغیر کسی توقف کے میں چاہوں گا کہ سلسلہ کلام کو وہیں سے متصل جوڑ کے گفتگو کیجیے گا اور بتائیے گا کہ ہم اس وقت قرآن مجید کے تمام مقامات کو زیر بحث لانے کے بعد ذخیرہ حدیث میں داخل ہو چکے تھے۔ متعدد احادیث زیر بحث آ چکی ہیں جن کے اندر کسی نہ کسی پہلو سے مذمت یا کوئی تنبیہ ہے۔ ایک ایک چیز کو ہم ایکسپلین کر رہے ہیں۔ جاننا چاہتا ہوں کہ جو روایات ہم نے پڑھ لیں ان میں تو جو چیزیں تھیں، مباحث تھی، قارئین پہ واضح ہوئیں، آگے ذخیرہ حدیث کیا کہہ رہا ہے۔ ایک ایک روایت چاہتا ہوں اس پر گفتگو کریں۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بعض ایسی روایتیں ہیں جن میں یہ الفاظ آگے ہیں کہ لوگ ان معازف کو، موسیقی کے آلات کو حلال کر لیں گے۔ جب حلال کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرام تھے۔ علماء کا استدلال ہے۔ روایات کیا کہتی ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے اگلی روایت پیش کروں، چند تمہیدی چیزیں۔ ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ موسیقی اصلاً بالکل جائز ہے، تمام فنون لطیفہ اصلاً بالکل جائز ہیں، یہ ان کا استعمال ہے، تو اب استعمال ہے، یہ بات ہم نے اجمال کے ساتھ تو کہہ دی۔ اس وقت جو ان کے استعمالات ہم دیکھ رہے ہیں ان کی کیا نوعیت ہے؟ یعنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہم یہ بات مجرد کہیں بیٹھ کے کر رہے ہیں، کسی خلا میں یہ چیز موضوع بحث ہے، اس کو زمین پر لائیے اور پھر یہ دیکھیے کہ یہاں کلاسیکی موسیقی بھی ہے، یہاں بہت اچھی آواز کے ساتھ حمد پڑھی جا رہی ہے، نعت پڑھی جا رہی ہے، موسیقی کے ساتھ بھی بہت سا پاکیزہ کلام ہے جو لوگ سناتے ہیں، فلاں اور فلاں بڑے شاعر کے کلام سے بھی ہم مستفید ہوتے ہیں، اور غنا کے ذریعے سے بھی ہوتے ہیں، موسیقی کے ذریعے سے بھی ہوتے ہیں، اسے مغنی بھی پڑھتے ہیں، مغنیات بھی پڑھتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ یہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے وہ مضامین جو محبت کے مضامین ہیں، ہماری شاعری میں بھی ہیں، ہمارے ادب میں بھی ہیں، وہ آپ کو گلستان سعدی میں بھی ملیں گے، وہ آپ کو بوستان میں بھی ملیں گے، وہ آپ کو رومی کی مثنوی میں بھی ملیں گے، وہ آپ کو عطار اور ثنائی کے ہاں بھی ملیں گے، وہ آپ کو حافظ اور صائب کے ہاں بھی ملیں گے۔ اس طرح کے مضامین بھی لوگ پڑھتے ہیں۔ وہ عربی زبان کے ان قصائد میں بھی ملیں گے جو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھے گئے، اچھا، صحابہ کرام کے سامنے پڑھے گئے، سیدنا عمر کے سامنے پڑھے گئے، ان میں تشبیب کے مضامین بھی ہیں۔ وہ ساری چیزیں بھی عام حالات میں پڑھی جاتی ہیں، تحت اللفظ پڑھی جاتی ہیں، غنا کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، آلات کے ساتھ بھی پڑھی جاتی ہیں۔ ٹھیک، یہ سارے وہ استعمالات ہیں جو کسی پاکیزہ چیز کو پہنچانے کے لیے، صاف ستھرا کلام آپ کو سنانے کے لیے، یا محض تفریح کے لیے، یا محبت کے وہ مضامین جو ہمیشہ سے انسان کی دلچسپی کا باعث رہے ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ تمام استعمالات بالکل جائز استعمالات ہیں، لیکن وہ موسیقی جس کے ساتھ دسیوں لغویات وابستہ ہو جاتی ہیں، ولگیرٹی وابستہ ہو جاتی ہے، فواحش کی ترغیب وابستہ ہو جاتی ہے، شرک اور بدعت اور اس طرح کے مضامین خود اس کلام میں داخل ہو جاتے ہیں، قوالیوں میں داخل ہو جاتے ہیں، اسی طرح کی چیزیں فلمی گیتوں میں آپ کے سامنے آتی ہیں، آپ کے نائٹ کلبوں میں جس طرح کی موسیقی پیش کی جاتی ہے، اس وقت جس طرح کی فلمیں بنتی ہیں اور اس میں محض غزل ہی تو نہیں گائی جاتی، غالبی تو نہیں پڑھا جاتا، حافظی کو تو نہیں سنایا جاتا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کس طرح جسموں کی نمائش بھی ہوتی ہے اور کس طرح فواحش کی ترغیب بھی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جتنی ہیں، کیا ہمارے اس بیان کے نتیجے میں یہ سب بھی جائز ہو گئی؟ نہیں، یعنی آپ کہیں گے نا کہ جو گفتگو ہو رہی ہے، جس موضوع پر بات ہو رہی ہے، وہ اصل فن ہے، اور اس فن کو جب آپ استعمال کرتے ہیں، یعنی دیکھیے نا، ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے موزوں طبیعت دی ہے، ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے منہ قلم سے نقوش بنانے کی صلاحیت دی ہے، ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے قلم کو اس طرح استعمال کرنے کی صلاحیت دی ہے کہ اس سے خطاطی کے بہترین نمونے سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ اپنی ذات میں فنون ہے، یہی صورتحال اداکاری کی ہے۔ یعنی یہ جتنے فنون ہیں، اب آپ جب ان کے استعمال کی طرف آتے ہیں تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس معاملے میں احتیاط نہیں کرتے، اور پھر ان حدود میں بھی داخل ہو جاتے ہیں جن میں کسی بندہ مومن کو نہیں داخل ہونا چاہیے۔ موسیقی کی وہ قسمیں بھی رواج پا جاتی ہیں جن کو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں اور کسی مہذب مجلس میں بیٹھ کر نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک، یہ ساری بات سامنے رکھتے ہوئے اب آپ یہ دیکھیے کہ استعمال کی یہ صورتیں جب پیدا ہو جائیں، لوگ اس طرح بیگانہ ہو جائیں، جب وہ اس کے ساتھ وابستہ لغویات کے بارے میں بھی متنبع نہ رہیں، تو ان کو متنبع کرنا چاہیے۔ بالکل چاہیے۔ ایک مصلح بھی کرے گا، دین کا ایک عالم بھی کرے گا، تہذیب
اور شرافت کے ساتھ چیزوں کو دیکھنے اور دکھانے والے بھی کریں گے، اور اگر خدا کا پیغمبر ہوگا تو وہ بھی کرے گا۔ یہ تمام پس منظر ذہن میں رکھیے، اور اس کے بعد آئیے اس روایت کو پڑھتے ہیں جس کا بار بار آپ بھی حوالہ دے رہے ہیں، اور جو اس باب میں بہت کچھ بنائے استدلال بنتی رہی ہے۔ جی میں اب وہ روایت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس روایت کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بخاری سے لی گئی ہے، اس کا رقم ہے 5590۔ ٹھیک، اس کے الفاظ ہیں، اور یہ میں اصل عربی میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں عبد الرحمن بن غنم اشری ہیں یہ، اور انہوں نے یہ روایت ابو عامر رضی اللہ عنہ یا ابو مالک اشری سے روایت بیان کی ہے۔ ٹھیک، یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح روایت ہے۔ واللہ ما کذبنی سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور بخدا انہوں نے مجھ سے جھوٹ نہیں بولا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ۔ آپ نے فرمایا میری امت میں کچھ ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے جو شرم گاہوں اور ریشم اور شراب اور موسیقی کے سازوں کو حلال کر لیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں جب آپ عام طریقے سے پڑھتے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ سب کی سب چیزیں جب کہ حلال کر لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اصلاً حرام ہوں گی۔ بالکل، یہ روایات کو دیکھنے، روایات کو پڑھنے اور ان کو سمجھنے کا صحیح طریقہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، جب اس طرح کے اسلوب میں بات ہو، دیکھیے اگر تو اسلوب یہ ہو کہ فلاں چیز حرام ہے، میں عرض کر چکا کہ اس کے لیے کیا طریقے قرآن مجید اختیار کرتا ہے، رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقے اختیار کرتے ہیں، اس پر ہم بڑی تفصیلی بحث کر چکے ہیں۔ جب اس طرح کے اسلوب میں بات کی جائے حلال کر لیں گے، تو اب دیکھنا چاہیے کہ کیا حلال کر لیں گے، اور کیا یہ ساری چیزیں فی الواقع دین میں ممنوع ہیں، اور کیا اسی طرح ممنوع ہیں جس طرح کہ اسے سمجھی جا رہی ہیں۔ تو میں سب سے پہلی چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس میں پہلی چیز یہ بتائی ہے کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے جو شرم گاہوں کو حلال کر لیں گے۔ جی، اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ شرم گاہیں حرام ہیں؟ فی نفسی تو نہیں، یعنی شرم گاہیں کیا اصلاً ممنوع قرار دے دی گئی ہیں؟ اگر آپ کہیں گے شرم گاہیں اصلاً ممنوع ہیں تو اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جنسی دائیہ جو خدا نے رکھا ہے وہ اصلاً حرام قرار دے دیا گیا ہے، وہ اصلاً کوئی بہیمیت کی چیز ہے، وہ اصلاً کوئی غیر اخلاقی چیز ہے، یہی مطلب ہوگا نا اس کا۔ تو آپ اس کو پڑھنے کے بعد اگر علی الاطلاق یہ فتویٰ دے دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز کہ جس کو ہمارے دین میں روا رکھا گیا ہے، جس کی بنیاد ہی دین کے اندر اس لیے واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم اسی کے ذریعے سے روبہ عمل ہوتی ہے، بلکہ بعض حالات میں اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ جی، یعنی جس میں انسان حلال کی جستجو کرتا ہے، جس میں وہ اللہ کے حکم پر رجوع کرتا ہے، اللہ کے حکم پر رکتا ہے، یہ ساری باتیں قرآن میں بھی بیان ہوئی ہیں، حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں۔ شرم گاہوں کے بارے میں قرآن مجید کا بیان دیکھیے، وہ کتنا واضح ہے، سورہ معارج میں بھی اور سورہ مومنون میں بھی۔ اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ شرم گاہیں اصلاً بالکل حلال ہیں، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، جی، اور وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ آپ علی الاعلان کسی عورت کے ساتھ اس تعلق کا اظہار کریں گے، آپ اس کے لیے کوئی تقریب منعقد کریں گے، آپ اپنے معاشرے کو بتائیں گے کہ آج سے میں یہ تعلق قائم کرنے کے لیے اس عورت کو اپنے نکاح میں رہ رہا ہوں، اور عورت یہ اعلان کرے گی کہ وہ مرد کو اپنے نکاح میں لے رہی ہے۔ یہ جب آپ اعلان کر دیں گے تو اس کے بعد ایک زندگی بھر کے سنجوگ کا معاہدہ ہو جائے گا، اب شرم گاہیں آپ کے لیے حلال ہیں۔ ٹھیک، یہ بات بالکل واضح ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی ہم یہ الفاظ پڑھیں گے تو ہمیں سب سے پہلے کیا دیکھنا ہوگا؟ یہ رجوع کر کے دیکھنا ہوگا کہ قرآن مجید میں شرمگاہوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے کیا اصول بیان کیے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو آپ کے پیش نظر کیا ہے؟ آپ کے پیش نظر یہ ہے کہ وہ شرمگاہیں جن سے مقاربت اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی، ٹھیک، وہ شرائط جن کے ساتھ حلال قرار دیے، جو لوگ ان کو پورا نہیں کریں گے اور اس کے بغیر رجوع کریں گے، تو کیا ہوا یہاں پر؟ یعنی وہ حدود، وہ شرائط اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بیان کی ہیں وہ سب چونکہ پس منظر میں موجود ہیں، ان کو سامنے رکھ کر یہ الفاظ علی الاطلاق بول دی۔ لیکن کوئی شخص یہ کہے گا کہ روایت میں تو مطلق بیان ہوئے ہیں۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، اسی پر میں نے آپ کو توجہ دلائی ہے کہ جیسے ہی وہ یہ پڑھے گا تو کیا یہ جائز ہوگا کہ وہ اس سے یہ استدلال کرنا شروع کر دے؟ بالکل ٹھیک، وہ یہ کہے یہ علی الاطلاق ممنوع ہو گئی ہیں، شرمگاہوں کے ساتھ اب قربت کسی صورت میں بھی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ اس حدیث نے بالکل واضح کر دیا ہے
تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ دین کو سمجھنے کا کوئی صحیح طریقہ ہی نہیں ہے۔ یعنی بعض موقعوں کے اوپر جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بات الفاظ کی حد تک علی الاطلاق بیان ہوتی ہے، لیکن اس کا وہ مدعا نہیں ہوتا، اس سے وہ مقصود نہیں ہوتا، اس میں کسی خاص موقع پر کسی استعمال کو سامنے رکھ کر، حدود و شرائط سے کسی اعراض کو سامنے رکھ کر، لوگوں کی کسی غفلت کو سامنے رکھ کر کسی چیز کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ دیکھیے، چنانچہ میں نے اس کے اوپر جو نوٹ لکھا ہے وہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے زنا اور اغلام جیسے گناہوں کا ارتکاب کریں گے۔ اچھا، یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جب یہ کہا گیا ہے کہ شرمگاہوں کو حلال کر لیں گے، تو کیا اس میں یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ لوگ شادیاں کرنا شروع کر دیں گے، لوگ بیویاں لے آئیں گے، لوگ ان کے ساتھ مجامت کریں گے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روح سے یہ سب کچھ ناجائز ہو گیا ہے؟ اس میں وہ چیزیں بیان ہوں گی جن چیزوں کے بارے میں ہم دوسرے ذرائع سے یہ جانتے ہیں کہ ان کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، یعنی جو کام شرمگاہوں میں کرنا حرام تھا ان کو حلال کر لیں گے، اس کو حلال کر لیں گے۔ ٹھیک، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شرمگاہیں حلال کر لیں گے جن کو اللہ نے حرام رکھا، ان کے ساتھ وہ معاملہ کریں گے جو معاملہ اللہ نے روا نہیں رکھا۔ ظاہر ہے کہ اس سے ایک مسلمان واقف ہے، اس سے قرآن مجید کا ایک طالب علم واقف ہے، اس کے بارے میں کسی مزید شرح و وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے ہی یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ شرمگاہوں کو حلال کر لیں گے، تو ہم چونکہ قرآن مجید کی تصریحات سے واقف ہیں، ہم اپنے دین کی تصریحات سے واقف ہیں، ہم اس معاملے میں اس پوری امت کے اندر یا اس سے پہلے انسانیت میں جو دین کا تصور رہا ہے، اخلاقیات کا تصور رہا ہے، اس سے واقف ہیں۔ اس کی روشنی میں ہم یہ کہیں گے کہ یہاں وہ شرمگاہیں مراد ہیں جن شرمگاہوں کی طرف رجوع کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دے رکھا ہوا ہے، انہی کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، نہ کہ علی الاطلاق اب بیویوں کے ساتھ مقاربت، مجامت، نکاح کرنا، انہیں اپنے نکاح میں لانا، یہ بھی ممنوع قرار دے دیا۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ بات پوری طرح سمجھ لیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے زنا اور اغلام جیسے گناہوں کا ارتکاب کریں گے، اور اس طرح ان شرمگاہوں کو عملاً حلال کر لیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ یہاں میں نے یہ عملاً کے الفاظ اس لیے کہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے آ کر کہیں کہ آج سے زنا جائز ہو گیا، یا یہ کہیں کہ اغلام جائز ہو گیا، بلکہ عملی طور پر لوگ ان گناہوں کا ارتکاب کریں گے۔ اس وجہ سے یستحلون کے الفاظ استعمال کیے۔ یہ قید اس لیے ضروری ہے، کیوں مجھے یہ کہنا پڑا، کیوں بتانا پڑا، کیوں ان سب چیزوں کا حوالہ دینا پڑا؟ آپ کہیں گے کہ تو ہر چیز شخص جانتا ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص وہ سب چیزیں جانتا ہوتا ہے، اس لیے اس کے پس منظر میں رکھ کر ہمیشہ گفتگو کی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی بعض اوقات ایسے اسالیب آ جائیں گے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن فلاں جگہ یہ بات بیان کر چکا ہے، یہ اصول بیان کیا جا چکا ہے، یہ قاعدہ بتایا جا چکا ہے، اس کو سامنے رکھ کر اس کلام کو ہم دیکھیں گے اور اس کے بارے میں، ان حدود و شرائط کے بارے میں لوگوں کو متنبع کریں گے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ یہ قید اس لیے ضروری ہے کہ تمام شرمگاہیں حرام نہیں ہیں، یعنی شرمگاہیں اصلاً ممنوع نہیں ہیں، شرمگاہیں اصلاً حرام نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود و شرائط مقرر کر دیے ہیں جن کے بعد وہ حلال ہوتی ہیں۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ بیویوں کی شرمگاہیں خدا کے دین میں کبھی حرام نہیں قرار دی گئیں، وہ ہمیشہ حلال رہی ہیں اور حلال ہی رہیں گی۔ یہ پہلی بات جانیے۔ اب اس کے بعد دوسری پر آئیے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ ریشم، یعنی ریشم کو حلال کر لیں گے۔ جی، سب سے پہلے تو میں عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں چونکہ وہ لوگ بھی سننے والے ہیں کہ جو دور جدید میں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریشم کیوں ممنوع ہے، ہم یہ جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بنیادیں واضح کی ہیں، ان بنیادوں کو ہم اس سے پہلے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ میں نے کہا ہے وہ اصول خمسہ ہیں، تو ہم نے اس میں یہ بتایا کہ بغی بغیر الحق یہ اللہ کے ہاں ممنوع ہے، یہ 5 چیزوں میں شامل ہے، یعنی انسان کی شخصیت کے خلاف، اس کی جان کے خلاف، اس کی آبرو کے خلاف، اس کے مال کے خلاف آپ اقدام کرتے ہیں۔ اس اقدام کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ تکبر سے، اچھا، بڑائی سے، دوسرے کی تحقیر سے۔ یہ آپ کے باطن کی حیثیت ہے، اس لیے تکبر کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ متکبرانہ وضاقتہ قرآن مجید میں زیر بحث آ گئی، چلنے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ، لباس پہننے کا طریقہ قرآن مجید میں زیر بحث آیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو زیر بحث لائے ہیں۔ تو ریشم اگر مرد پہنے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، ریشم پہنے، سونا پہنے، ہاتھوں میں کنگن پہنے، تو یہ متکبرین کا لباس سمجھا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ممنوع قرار دیا، لیکن کیا عورتوں کے لیے بھی ممنوع قرار دے دیا تھا؟ نہیں۔ کیا یہ علی الاطلاق ممنوع تھا؟ نہیں۔ یعنی پہلی بات یہ کہ اس کی جو علت ہے، حکم جس چیز پر مبنی ہے وہ کیا ہے؟
متکبرانہ لباس، جی متکبرانہ وضع قطع، متکبرانہ اسالیب حیات، یعنی یہ چیزیں ہیں نا، ان کو خود قرآن مجید نے ممنوع قرار دے دیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے اطلاقی پہلو ہوں گے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زیر بحث آئیں گے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ اس بال ازار کی بحث بھی یہیں سے پیدا ہوتی ہے، اسی طرح مونچھوں کو پست رکھنے کی بحث بھی یہیں سے پیدا ہوتی ہے۔ تو متکبرانہ وضع قطع کے جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں وہ اگر اطلاقی طور پر زیر بحث آئیں گے تو اسی اسلوب میں زیر بحث آ جائیں گے۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت بھی عورتوں کے لیے یہ کوئی چند نہیں ہے، 2 نہیں ہے، 10 نہیں ہے، یوں نہیں ہے کہ اندھوں کے لیے، یوں نہیں ہے کہ بہروں کے لیے، یعنی یہ دنیا کی آدھی آبادی ہے، ان کے لیے جائز ہے، ان کے لیے یہ بالکل جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ جب عورتیں یہ لباس پہنتی تھیں، ریشم پہنتی تھیں یا آج اس طرح کوئی لباس پہنتی ہیں، تو ان کے لیے یہ متکبرانہ وضع نہیں ہوتی، ان کے لیے یہ زیب و زینت کی چیز بن جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے دین کی باتوں کو سمجھنا چاہیے ان کے اندر اتر کر۔ تو اب جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ریشم کو حلال کر لیں گے، ایک شخص اس روایت کو پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد گھر میں جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے آج یہ روایت پڑھی ہے اور یہ روایت فلاں اور فلاں صحابی سے آئی ہے اور یہ بخاری میں نقل ہوئی ہے، لہذا بی بی سب سے پہلے تو ریشم کے تمام کپڑے نکالو اور ان کو جلا دو۔ یہ کام تو خود رسول اللہ نے نہیں کیا۔ وہ خاتون کیا کہیں گی جواب میں؟ اگر وہ دین سے واقف ہیں تو وہ یہ کہیں گی کہ یہ کیا نئی بات تم سنا رہے ہو۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھیے میں نے یہ روایت پڑھی ہے، اس روایت میں تو علی الاطلاق ریشم کا ذکر ہو گیا ہے، اس میں تو یہ نہیں بیان کیا گیا کہ یہ صرف مردوں کے لیے بات ہو رہی ہے۔ تو اسے توجہ دلائی جائے گی کہ یہ دین کو سمجھنے کا طریقہ نہیں ہے۔ یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بعد کے زمانوں میں لوگوں کے ایک رویے پر تنبیہ کر رہے ہیں، حلتیں حرمتیں نہیں بیان کر رہے اس موقع کے اوپر، یعنی یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ میرے بعد میری امت کے لوگ ان چیزوں کے بارے میں ایسے بے پرواہ ہو جائیں گے کہ جو ان کے حدود ہیں، جو ان کے شرائط ہیں، جن چیزوں کو ان میں ملحوظ رکھنا چاہیے ان کا خیال نہیں رکھیں گے۔ ٹھیک، یہ بیان کیا۔ اس کے بعد اب دیکھیے میں نے اس پر کیا لکھا ہے، میں نے لکھا ہے یعنی دیکھیے نا، اوپر بیان ہوا ریشم کو حلال کر لیں گے، کوئی شرط نہیں، کوئی قید نہیں، کوئی وضاحت نہیں، یہ تصریح نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے یا مردوں کے لیے یا کس صورت میں، یعنی جب وہ کسی معاشرے میں مترفین کا لباس سمجھا جاتا ہو، مترفین متکبرین بڑے بڑے لوگ، جس کو بعض حدیثوں میں لباس شہرت بھی کہا گیا ہے، یعنی جب وہ کسی معاشرے میں مترفین کا لباس سمجھا جاتا ہو جو انسان کے باطن میں بغی بغیر الحق کے رجحانات پر دلالت کرتا اور ظاہر میں تکبر کی علامت بن جاتا ہے۔ یعنی اندر کیا ہے؟ تکبر، باہر اس کا ظہور کیسے ہوتا ہے؟ کبھی چال میں، کبھی انداز گفتگو میں، کبھی بات چیت کے طریقوں میں، کبھی دوسروں کے سامنے استدلال کرنے میں، کبھی خاص طریقے کی وضاقتہ میں، اور کبھی لباس میں بھی، اور ظاہر میں تکبر کی علامت بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایسا ہی تھا، اس کی یہ حیثیت اب باقی نہیں رہی، لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ اس کی جگہ بہت سی دوسری چیزیں آ چکی ہیں جن کی حیثیت اس زمانے میں وہی ہے جو اس وقت ریشم کی تھی، چنانچہ ان کا حکم بھی یہی ہونا چاہیے، کیونکہ حقیقت جو ہے وہ اس کا اطلاق اب دونوں چیزوں پر یہاں توجہ دلائی جائے گی۔ ایک تو یہ کہ یہ کوئی علی الاطلاق حرمت نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے اس وقت بھی جائز تھا۔ عورتیں دنیا کی آدھی بلکہ آدھی سے زیادہ آبادی رہی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی یہی صورتحال ہے، اس لیے اس کے حدود یہ ہیں، اس کے شرائط یہ ہیں، اس کا پس منظر یہ ہے، اس کی علت یہ ہے، اس کی حقیقت یہ ہے۔ پھر یہ توجہ دلائی جائے گی کہ اس میں لفظ پر نہیں رہ جانا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کچھ اور چیزیں تو اس وقت اس کے حکم میں داخل نہیں ہو گئیں۔ یعنی اب بہت سے لباس، بہت سے رہن سہن کے طریقے نئے ایجاد ہو گئے ہیں، ان میں متکبرین کی وجہ کیا ہے، اچھا ان میں مترفین کے طریقے کیا ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ جو اصل علت ہے، جب دین کا ایک حکیم طالب علم اس کو سمجھ لے گا تو ان کی جانب بھی توجہ دلائے گا۔ تو یہ 2 مثالیں ہو گئیں۔ اس کے بعد تیسری چیز جو اس روایت میں بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے والخمر، شراب۔ اب ہم شراب کے بارے میں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے کہ وہ علی الاطلاق ممنوع ہے، کوئی بحث پیدا نہیں ہوتی، اچھا اس جگہ کوئی بحث نہیں، اس میں ظاہر ہے کہ یہی ہے نا کہ جیسے ہی ایک بات بیان کی گئی ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں حرمت یا حلت کا قانون نہیں بیان کرنا مقصود، کسی آنے والی صورتحال پر لوگوں کو توجہ دلانا ہے، ٹھیک، تاکہ وہ کہیں حدود و شرائط سے بیگانہ نہ ہو جائیں۔ تو اس میں شراب کا ذکر بھی آ گیا، اور پھر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ظاہر ہے کہ یہ زنا اور شراب اور اس طرح کی دوسری چیزیں، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ ہمارے ہاں نائٹ کلبوں میں کیا ہوتا ہے،
ہمارے ہاں بعض فلموں میں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں جو لغویات اس وقت وابستہ ہو گئی ہیں ان کی کیا نوعیت ہے، تو ایک پورا ماحول بنتا ہے نا، اس پورے ماحول کی چیزیں ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان کی ہیں، اس میں شراب بھی زیر بحث آ گئی۔ تو شراب کے بارے میں ہم کیوں یہ کہتے ہیں کہ یہ علی الاطلاق ہے؟ اگر فرض کیجئے کہ یہاں پر خمر کا ذکر ہوتا اور دوسری جانب ہم قرآن مجید میں جاتے اور وہاں جا کر یہ پتہ چلتا کہ شراب کو تو علی الاطلاق ممنوع نہیں قرار دیا گیا، وہ تو صرف اتنی بات کہی گئی ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ٹھیک، جب تم نماز پڑھ رہے ہو اس وقت تمہیں نشے میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم یہ بتاتے نا کہ یہاں در حقیقت وہی صورت مراد ہے جی، لیکن اب چونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ شراب کو علی الاطلاق ممنوع قرار دے دیا گیا، اس کی معمولی سے معمولی مقدار کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے، تو اب یہ ہر حال میں ممنوع ہے، بغیر قید و شرط کے ممنوع ہے۔ تو ہم یہ بتائیں گے، یعنی اس حدیث کو پڑھنے والے کو بتائیں گے، اس سے استدلال کرنے والے کو بتائیں گے کہ ہمارے پاس چونکہ اس کے بارے میں یہ معلومات موجود ہیں، قرآن سے موجود ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ارشادات سے موجود ہیں، تو اس وجہ سے اس معاملے میں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ علی الاطلاق ممنوع ہے۔ اب آگے بڑھیے، آخر میں پھر وہ موسیقی کے سازوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اب وہ ساری بحث کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیجیے۔ یعنی ہم یہ جانتے ہیں کہ حرمت کی بنیادیں کیا ہیں، ہمیں یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید میں کسی جگہ اس کی حرمت بیان نہیں ہوئی، ہمیں یہ معلوم ہے کہ صراحت کے ساتھ کسی حدیث میں بھی بیان نہیں ہوئی، یہاں بالواسطہ ذکر ہو رہا ہے کہ لوگ حلال کر لیں گے بعض چیزوں کو، انہی کے ذیل میں ذکر آ گیا ہے، اصلاً حرمت کو بیان نہیں کیا جا رہا۔ تو اب ہم وہ ساری چیزیں بتائیں گے جو اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہاں بھی اصلاً مقصود یہ ہے کہ ان صورتوں میں بھی حلال کر لیں گے جب کہ اس کے ساتھ لغویات وابستہ ہوں گی، جب کہ اس کے ساتھ فواحش وابستہ ہوں گے، جب اس کے ذریعے سے شرک کا ابلاغ کیا جا رہا ہوگا، جب اس کے ذریعے سے بدعات کو فروغ دیا جا رہا ہوگا، اس وقت بھی حلال کر لیں گے۔ تو جس طرح ہم نے شرمگاہوں کے بارے میں حدود و شرائط کا ذکر کیا، جس طرح ریشم کے بارے میں پوری تفصیل بیان کی، اسی طرح کا طریقہ ہم اس کے بارے میں بھی اختیار کریں گے۔ چنانچہ دیکھیں میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں بھی حلال کر لیں گے، یعنی کس کو؟ موسیقی کے سازوں کو، غنا کو۔ مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں بھی حلال کر لیں گے جب وہ مشرکانہ تصورات و عقائد اور فواحش کی ترغیب کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، تو کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ اس وقت بہت بڑے پیمانے پر یہ استعمال ہوتا ہے؟ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ انہی کے ذریعے سے یہ بہت سی چیزیں لوگوں کے دل و دماغ میں راسخ کر دی جاتی ہیں؟ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ اسی کے نتیجے میں لوگوں کے اندر جنسی ترغیبات پیدا کی جاتی ہیں؟ یہ سارے استعمالات ہم جانتے ہیں۔ تو جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ہم بار بار اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا استعمال ہے جو زیر بحث آئے گا، تو وہ استعمال کی صورتیں ہیں جن کو دائیں بھی دیکھیں گے، بائیں بھی دیکھیں گے، حال میں بھی دیکھیں گے، مستقبل میں بھی دیکھیں گے اور توجہ دلائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں بھی حلال کر لیں گے جب وہ مشرکانہ تصورات و عقائد اور فواحش کی ترغیب کے لیے استعمال کیے جا رہے ہوں، جس طرح کہ ہمارے اس زمانے کے زیادہ تر، یہ دیکھیے زیادہ تر، جس طرح کہ ہمارے اس زمانے کے زیادہ تر فلمی گیتوں اور نعتوں اور قوالیوں میں بغیر کسی تردد کے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے بھی اطلاق کر کے بتا دیا، اطلاق کر کے بتا دیا، یعنی آپ فواحش کی ترغیب کی مثالیں بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ مشرکانہ عقائد کی ترغیب کی مثالیں بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ بدعات کی ترغیب کی مثالیں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ نعت کے نام سے جو چیزیں پڑھی جا رہی ہیں ان میں بھی دکھائی جا سکتی ہیں، قوالیوں کے نام سے جو چیزیں پیش کی جا رہی ہیں ان میں بھی دکھائی جا سکتی ہیں، اور یہ گیتوں میں بھی اور شاعری میں بھی دکھائی جا سکتی ہیں، بلکہ بہت تاثیر کے ساتھ، بہت مؤثر طریقے سے یہ ساری چیزیں شعراء نے لوگوں تک پہنچائی ہیں، بنیادی تصورات کو راسخ کیے، دین کے حقیقی تصورات لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے ہیں، یعنی اس فن کو اس طرح استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہ ہوگا اس کا استعمال ہی زیر بحث ہے، اور اس استعمال کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ شرط اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت 33 میں صراحت کر دی ہے کہ خور و نوش کی حرمتوں کے علاوہ اس نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں، یعنی فواحش، حق تلفی، جان و مال اور آبرو کے خلاف زیادتی اور شرک و بدعت۔ آگے کی روایتوں سے یہی حقیقت مزید مبرہن ہو جائے گی۔ اچھا، یعنی آگے صرف یہی نہیں کہ یہ میں نے ماضی بیان کر دیا،
قرآن کی طرف توجہ دلا دی، اصول خمسہ کی طرف توجہ دلا دی، آپ کو بتا دیا کہ خود اس روایت میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ بھی اس شرح و وضاحت کا تقاضا کرتی ہیں، صرف موسیقی نہیں، شرمگاہیں بھی اس کا تقاضا کرتی ہیں، ریشم بھی اس کا تقاضا کرتا ہے۔ آگے کی روایتوں میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بتا دے گا کہ یہاں یہ بات علی الاطلاق نہیں کہی گئی، اس میں در حقیقت اس کا برا استعمال ہی زیر بحث ہے۔ اور چونکہ وہ زمانہ آنے والا تھا کہ صحابہ کرام کے بعد لوگ اس معاملے میں بے احتیاطی اختیار کریں گے، یہ بے احتیاطی تاریخ میں بھی اختیار کی گئی ہے، اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اختیار کی جا رہی ہے۔ تو اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کے بارے میں متنبہ فرمایا تو یہ بالکل صحیح فرمایا۔ اس لیے روایت پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے روایت کو کہاں رکھنا ہے، اس کو کس طرح سمجھنا ہے، اس کو لوگوں تک کیسے پہنچانا ہے۔ اس طرح کے اسلوب میں پھر عرض کروں کہ حرمتیں نہیں بیان ہوتی، ایسے موقعوں کے اوپر پہلے سے موجود کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بعض حدود و شرائط کے ساتھ اور بعض جگہ علی الاطلاق ممنوع قرار دیا ہوتا ہے، ان کے کسی استعمال کو یا ان کے بارے میں کسی غفلت کو سامنے رکھ کے یہ یستحلون کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہم سے جو بات آپ نے آخر میں فرمائی کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایسی روایات ہیں جن میں یہ جو اس کے استعمالات ہیں، یہ جو حدود و شرائط آپ نے گفتگو میں بیان کیے، وہ خود اطلاق کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں، آپ کی سیرت میں، آپ کے قول میں بھی سامنے آ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں بحث کو فوراً ہم آگے بڑھا کے میں ہر آدمی یہ پوچھنا چاہے گا کہ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہی استعمالات تھے تو یہاں پر تو ایک مذمت آئی ہے، منفی پہلو سے بات ہوئی ہے کہ غلط استعمال ہوگا، تو کیا باقی روایتوں میں یہ جو اچھے استعمالات ہوتے ہیں ان کی رعایت سے بھی کوئی چیز فرمائی ہے کیا؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں، میں پہلے بتا چکا، یہ روایتیں جب ہم نے پڑھنا شروع کی تو میں نے اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ مذمت کے مضامین بھی ہوں گے، ترغیب کے مضامین بھی ہوں گے، تحسین کے مضامین بھی ہوں گے، اباحت کے موضوعات بھی ہوں گے، یہ سب چیزیں ہوں گی، اس لیے کہ وہی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ علی الاطلاق ان میں سے کوئی چیز ممنوع نہیں ہے۔ موسیقی ممنوع نہیں ہے، تصویر کشی ممنوع نہیں ہے، اداکاری ممنوع نہیں ہے، شاعری ممنوع نہیں ہے، کوئی چیز بھی ممنوع نہیں ہے جن کو ہم فنون لطیفہ سے تعبیر کرتے ہیں، یہ ان کے استعمالات ہیں۔ اور کسی چیز کے استعمالات اگر بہت زیادہ غلط ہو جائیں، بہت زیادہ حدود سے متجاوز ہو جائیں تو بعض اوقات اسی طرح تعمیم کے الفاظ میں ان کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ یہ اسالیب ہم بھی اختیار کرتے ہیں۔ اچھا، میں اس سے پہلے آپ کو مثالیں دے چکا کہ ہم یہ کہا کرتے تھے کسی زمانے میں کہ یہ ریڈیو ٹیلی ویژن یہ تو شیطان کے کارخانے ہیں۔ تو اس طرح کے اسالیب استعمال کیے جاتے ہیں جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کسی چیز کا زیادہ استعمال غلط ہو رہا ہے یا لوگ اس معاملے میں غفلت برت رہے ہیں۔ ان اسالیب کو سامنے رکھ کر ہمیشہ روایتیں پڑھی جاتی ہیں اور اسی طرح ان کو دیکھا جاتا ہے۔ ہمارا دین اس طرح کے مبہم یا مجمل فکروں پر مبنی نہیں ہے، وہ محکمات پر مبنی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ دین نے پہلے یہ بیان کر دیا کہ حرمت کی بنیادیں کیا ہیں، خور و نوش میں یہ بنیادیں ہیں، اخلاقیات میں یہ بنیادیں ہیں، اس کے بعد اس کے اطلاق کی صورتیں مختلف حدود و شرائط کے ساتھ جگہ جگہ زیر بحث آتی رہتی ہیں۔ جس طرح کہ بغی کو حرام قرار دے دیا، یہ بتا دیا کہ اس کی بنیاد انسان کے باطن میں تکبر کے احساس سے پڑتی ہے۔ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اطلاق کر رہے ہیں، اور یہ دیکھیے کہ مترفین کے، متکبرین کے ایک لباس یعنی ریشم پہننے پر کر دیا، اس بال کے طریقے پر ازار باندھنے پہ کر دیا، مونچھیں رکھنے کے خاص وضاقتہ پہ کر دیا۔ یہ سب اطلاق کی چیزیں ہیں، اسی اصول سے پھوٹی ہوئی چیزیں، یعنی پہلے بنیاد واضح کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد یہ چیزیں زیر بحث آتی ہیں۔